ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 23 رجب المرجب۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شکل و صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تھی۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حقیقی بڑے بھائی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہم زلف یعنی ساڑو ہیں۔ ابو طالب کے معاشی کمزوری کی وجہ سے حضرت جعفر کی پرورش حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کی۔ حضرت جعفر اور ان کی بیوی اسما بنت عمیس شروع زمانے ہی میں حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دار ارقم میں جمع کرنے کا سلسلہ شروع نہیں کیا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے حبشہ اور مدینہ دونوں کی ہجرت کی۔ حضرت جعفر طیار حبشہ ہجرت کرنے والے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے امیر جماعت تھے۔ حبشہ کی ہجرت کے موقع پر آپ ہی نے نجاشی کے دربار میں ایسی پر اثر تقریر کی کہ بادشاہ کے دل میں اسلام کی حقانیت بیٹھ گئی، اور اس نے مسلمانوں کے ساتھ اعزاز و اکرام کا معاملہ فرمایا، اور کفار مکہ کے وفد کو ذلت کے ساتھ مکہ واپس ہونا پڑا۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ حبشہ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، دماغی قوت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، اور اس میں سوچنے، سمجھنے اور بہت سی باتوں کو یاد رکھنے کی صلاحیت رکھی ہے، جس کی وجہ سے اس چھوٹے سے دماغ میں دین اور دنیا سے متعلق بے شمار باتیں محفوظ رہتی ہیں، اور وہ اسے ضرورت کے وقت بہت کام آتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو دماغ کے اندر محفوظ رکھنے کی قوت سے نہ نوازتا تو کتنی پریشانی ہوتی۔ واقعی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دماغ میں سوچنے، سمجھنے اور یاد رکھنے کی قوت پیدا فرما کر انسان پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، عشاء کی نماز کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی گویا اس نے ساری رات عبادت کی۔ مسلم۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، کھانے میں عیب نہ لگانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں عیب نہ لگاتے، اگر چاہتے تو اس کو کھا لیتے، اور اگر اس کو ناپسند فرماتے تو چھوڑ دیتے۔ بخاری۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، مومن کی مدد کا میٹھا پھل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مومن کو بھوک کے وقت کھانا کھلائے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جنت کے پھلوں میں سے کھلائے گا، اور جو شخص کسی مومن کو پیاس کے وقت پانی پلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خالص شراب پلائے گا، اور جو شخص کسی مومن کو کپڑے نہ ہونے کے وقت کپڑے پہنائے گا تو اللہ تعالیٰ جنت کے سبز کپڑے پہنائے گا۔ ترمذی۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، جوتش کی باتوں پر یقین کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کاہن یعنی جوتشی کے پاس جائے اور اس کی کہی ہوئی بات کو سچی سمجھے تو وہ آدمی شریعت محمدیہ سے ہٹ گیا۔ ابو داؤد۔ فائدہ، کسی کاہن یعنی جوتش کے پاس جا کر آئندہ کی باتیں معلوم کرنا اور اس پر یقین کرنا ناجائز اور حرام ہے، مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔
नंबर 7, दुनिया के बारे में लोगों का दुनिया की फिक्र करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिर ज़माने में एक कौम ऐसी होगी जो मस्जिदों में हल्के लगा कर बैठेगी और उनके सामने दुनिया होगी, यानी दुनिया का तज़किरा, और इसी की फ़िक्र में मुनहमिक होंगे। तो तुम ऐसे लोगों के साथ ना बैठना, इसलिए कि अल्लाह ताला को ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं। नंबर 8, आखिरत के बारे में अहले जन्नत का इकराम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अहले जन्नत के सामने सोने की प्लेट और जाम पेश किए जाएंगे और जन्नत में उन्हीं दिलों की चाहत और आँखों की लज्जत के मुताबिक हर एक चीज़ मिलेगी। सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 71। नंबर 9, तिब्ब नबवी से इलाज, संतरे के फ़वाइद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग संतरे को इस्तेमाल किया करो क्योंकि ये दिल को मजबूत बनाता है। मुहद्दिसीन तहरीर फरमाते हैं कि इसका जूस पेट की गंदगी को दूर करता है, ख़य और मितली को ख़त्म करता है और भूख को बढ़ाता है। नंबर 10, कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, यतीम के माल के करीब भी मत जाओ मगर ऐसे तरीक़े से जो शरई तौर पर दुरुस्त हो, यहाँ तक कि वो अपनी जवानी की मंजिल को पहुँच जाए, और नाप तोल इंसाफ से पूरा करो, और हम किसी शख्स को उसकी ताकत से ज़्यादा अमल करने का हुक्म नहीं देते। सूरह अनआम आयत नंबर 152। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैह।